افغان طالبان منشیات کے عادی افراد کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے خودکش بمبار آئے سب منشیات کے عادی تھے۔ یہ دنیا کا کون سا ڈرگ ریہیب اسپتال ہے جہاں گولہ بارود ذخیرہ ہو؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں افغانستان میں دہشت گرد تنظیم قابض ہے۔ افغانستان پوری دنیا کے دہشت گردوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہم یہ جنگ صرف پاکستان نہیں بلکہ خطے اور دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ افغان طالبان نے 53 مقامات پر پاکستان کی پوسٹوں پر حملہ کیا۔ ہم نے اس کے جواب میں آپریشن شروع کیا۔ افغانستان میں 81 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں صرف دہشت گردوں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ کابل میں مخصوص ٹارگیٹڈ سائٹ پر حملہ کیا تو وہاں موجود گولہ بارود پھٹا، سب نے دیکھا۔ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کو ڈرون فراہم کر رہا ہے۔ افغانستان میں تو کوئی ڈرون بنانے کی فیکٹری نہیں۔ طالبان رجیم نے 10 دن پہلے جھوٹا دعویٰ کیا کہ پاکستانی پائلٹ کو پکڑا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ دعویٰ کرنے والے طالبان اپنی گاڑیاں چلا کر کہتے تھے کہ یہ پاکستانی ٹینکرز ہیں۔ دہشت گردی مسلط کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے افغانوں نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ پاکستان کا عید پر آپریشن غضب للحق روکنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر آپریشن عارضی طور پر روکا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آپریشن وقفہ آج رات 12 بجے سے 24 مارچ رات 12 بجے تک ہوگا۔ سرحد پار سے کسی بھی حملے کی صورت میں آپریشن فوری دوبارہ شدت کے ساتھ شروع کیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک افغان طالبان رجیم کے 707 کارندے ہلاک، 938 سے زائد زخمی ہو چکے، 255 پوسٹیں تباہ، 44 پر قبضہ کیا گیا۔ افغانستان میں 81 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہید سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ ادا۔ تہران کا انقلاب اسکوائر سوگ باران سے بھر گیا۔ شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علی لاریجانی، ان کا بیٹا، بسیج فورس کے سربراہ اور دیگر کو گزشتہ روز تہران میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت۔ کہا علی لاریجانی نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے، انہوں نے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کی کوششیں کی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا تھا علی لاریجانی کی شہادت حکومت کے لیے پیچھے ہٹنے کا سبب نہیں بنے گی۔ ایران کا سیاسی ڈھانچہ مضبوط اور مستحکم ہے، ایک فرد کی غیر موجودگی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، 61 افراد کی ہلاکت اور 230 کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کی 2 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کے 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تل ابیب کو کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی اہم فوجی عمارتیں تباہ، تل ابیب کے سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر بھی میزائل لگے، بوگیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے اعلان کیا کہ علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل دشمن کے تصور سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایران کی حیران کن کارروائیوں کے لیے ٹرمپ تیار رہے۔ ایران کے انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس تصدیق کر دی۔ اپنے ایکس پیغام میں لکھا، میرے عزیز ساتھیوں کے بزدلانہ قتل نے ہمیں دل شکستہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی شب تہران میں پاسداران انقلاب کے کمانڈ سینٹر پر حملے میں اسماعیل خطیب کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں فوجی تنصیبات ہدف تھیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے صوبہ لورستان پر حملے میں 7 افراد شہید اور 56 زخمی ہوئے۔ تہران سمیت کئی شہروں پر حملے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ ایران میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر فضائی حملہ۔ نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق جنوبی پارس گیس فیلڈ میں ایران کے پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر فضائی حملے ہوئے جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ قدم قرار دے دیا۔ کہا یہ تنصیبات قطر کے نارتھ فیلڈ کا تسلسل ہے۔ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کی حفاظت خطے کے عوام اور ماحول کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاسداران انقلاب کا خلیج فارس میں تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔
سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں تنصیبات کے ملازمین اور قریب رہائشیوں کو علاقے سے نکل جانے کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے یہ تمام مراکز اب جائز ہدف بن گئے، آئندہ چند گھنٹوں میں انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کا ایران پر 5000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ۔ امریکی سینٹ کام نے ایران پر تازہ حملے کی تفصیل جاری کر دی، جس کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل عالمی جہاز رانی کے لیے خطرہ تھے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کا کہنا ہے ایران کے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کو پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا۔ عملے یا بجلی گھر کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کا دورہ چین ملتوی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 31 مارچ سے چین کا سرکاری دورہ کرنا تھا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں دورہ چین کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے منصوبے پر اتحادیوں سے مشاورت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز کی بحالی سے سب سے زیادہ فائدہ نیٹو اتحادیوں کو ہوگا۔ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا USS جیرالڈ فورڈ جنگ چھوڑ کر بندرگاہ کی جانب واپس جانے لگا۔ بلومبرگ اور رائٹرز کا کہنا ہے جیرالڈ فورڈ میں آگ لگ گئی تھی۔ لانڈری ایریا میں لگی آگ بجھانے میں 30 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگا۔ 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ آگ لگنے سے 600 سے زائد فوجی اپنے بستروں سے محروم ہو گئے۔ پاکستان، روس اور جرمنی کا علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل۔ صدر آصف زرداری نے کہا پاک ایران تعلقات کے فروغ میں ڈاکٹر لاریجانی کا اہم کردار تھا، امید ہے مزید جانی نقصان سے پہلے امن بحال ہو جائے گا۔ روسی صدر کے ترجمان نے حملوں کی مذمت کی اور کہا ایرانی قیادت کا قتل ناقابل قبول ہے۔ روس کسی بھی خود مختار ملک کی قیادت کو نشانہ بنانے کا عمل مسترد کرتا ہے۔ جرمنی نے ایران میں فوجی طاقت کے ذریعے اقتدار کی تبدیلی کو مسترد کر دیا۔ فرانسیسی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جرمن وزیر خارجہ نے کہا بیرونی حملوں سے ایران میں کوئی منظم تبدیلی نہیں آئے گی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد اور عمان کے سلطان حیثم بن طارق سے رابطہ۔ وزیر اعظم نے کویت پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد اور عمان کے سلطان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے عمان کے مختلف علاقوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام اور تعمیری بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے بھارت کا 17 مارچ کا بیان بے بنیاد اور غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان کھلی منافقت اور دوغلے پن کا مظہر ہے۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ بھارت افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے۔ کامیاب انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر بے جا تنقید بند کی جائے۔ بھارتی بیان تاریخ اور خطے میں تقریبی کردار چھپانے کی ناکام کوشش قرار۔ کہا بھارت میں اسلامو فوبیا کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مظالم ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی گرفتار خودکش بمبار کے ساتھ میڈیا بریفنگ۔ کہا ریاست کے خلاف منظم انداز میں کارروائی کی جا رہی ہے، بلوچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بروقت کارروائی کر کے خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی لڑکی کو گرفتار کیا گیا۔ دہشت گرد بلوچ خواتین کا استحصال کر رہے ہیں، بلوچوں کو سوچنا ہوگا انہیں کس لاحاصل جنگ کی طرف دھکیل دیا گیا۔ بشیر زیب اینڈ کمپنی اور BLA نے خواتین کے احترام کو نقصان پہنچایا۔ بلوچستان کے لوگ اب دہشت گردی قبول نہیں کرتے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں بھارتی پراکسیز بدامنی پھیلانے میں ملوث ہیں۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں انسانی حقوق کا لبادہ اوڑھے بلوچ یکجہتی کمیٹی والے دہشت گردوں کے ترجمان ہیں۔
طالبان کمانڈر ابراہیم نے خودکش حملے کے لیے ذہن سازی کی. مجھے ایک کمانڈر دلجان سے ملوایا گیا تھا جس نے کہا مزید لڑکیوں کو خودکش حملوں کے لیے تیار کرو. گرفتار کی گئی خودکش بمبار لائبہ کی گفتگو. بتایا بی ایل اے کمانڈر نے مجھے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر سبیحہ سے ملوانا تھا جہاں خودکش بمبار کی تیاری ہونا تھی. آئندہ ایسا کوئی غلط کام نہیں کروں گی. تمام لڑکیوں سے کہتی ہوں وہ بھی ایسے کاموں سے دور رہیں. لائبہ نے بتایا کہ اس کا تعلق خزار کے علاقے ظاہری سے ہے. سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا. سعودی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان. سعودی عرب میں عید الفطر 20 مارچ پر روز جمعہ ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ. چیف کمشنر کا تشکیل کردہ نیا میڈیکل بورڈ بانی کا طبی معائنہ کرنے پہنچا. جیل انتظامیہ نے بتایا کہ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے میڈیکل چیک اپ کیا. بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ اہلیہ بشرا بی بی کی موجودگی میں کیا گیا. چیک اپ کے دوران تمام ضروری طبی آلات اور سہولتیں میسر. میڈیکل بورڈ کی جانب سے مکمل رپورٹ جلد چیف کمشنر کو پیش کی جائے گی. بانی پی ٹی آئی کی عید پر بچوں سے فون پر بات کروائی جائے گی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کا جمانہ گولڈ سمتھ کو ایکس پر جواب. کہا بانی کے بچے نائکوب پر پاکستان آ سکتے ہیں, انہیں پاکستانی ویزے کی ضرورت نہیں. بانی کے بچے پاکستان میں قیام کے دوران قوانین کی پاسداری کے پابند ہوں گے. جمائمہ نے بیٹوں کے پاکستان آنے کے لیے ویزا درخواست میں تاخیر پر ٹویٹ کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی موومنٹ کا اعلان. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی قیادت کریں گے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم رادہ کہتے ہیں تحریک رہنماؤں کا اعلان عید کے بعد کریں گے. ہمارا مقصد آئین و قانون کی بحالی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی, ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا. ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے. پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. دوسرا آپشن کیو آر کوڈ کے ذریعے فیول راشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے, جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے. سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول راشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں. حکومت کس آپشن پر جائے, آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں واٹس ایپ میسج کے ذریعے آگاہ کریں. میٹھی عید کی بڑی تیاری, بازاروں میں خریداری. پشاور کے بازاروں میں گہما گہمی عروج پر. ریڈی میڈ کپڑے توجہ کا مرکز بن گئے. رنگ سازوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا. سکھر میں جوتوں کی دکانوں پر رش. لیاقت پور میں بچے چشمے اور گھڑیاں خریدنے میں مصروف. روجھان میں بلوچی اور سندھی ٹوپی کی مانگ بڑھ گئی. پنجاب میں کل سے عید کی چھٹیوں کا اعلان. نوٹیفیکیشن کے مطابق جمعرات سے ہفتہ عید کی چھٹیاں ہوں گی. پیر کو یوم پاکستان کی تعطیل ہوگی. پنجاب کے شہری مسلسل 5 دن کی چھٹیاں انجوائے کر سکیں گے. ٹرمپ انتظامیہ کا امریکہ میں سیاحتی اور کاروباری ویزا پالیسی سے متعلق بڑا فیصلہ. مزید 50 ملکوں کے شہریوں کے لیے $15,000 ضمانتی بانڈ لازمی قرار دینے کا فیصلہ. اقدام سرحدی سیکیورٹی اور اوور سٹے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں داخلے کے لیے پہلے ہی 38 ملکوں پر ضمانتی بانڈ کی شرط عائد ہے. ویزا شرط پر عمل اور بروقت واپسی پر ضمانتی رقم واپس کر دی جائے گی. کھلاڑیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کے بہانے کروڑوں کا فراڈ. کرکٹر اسامہ میر نے تفصیلات AIY نیوز سے شیئر کر دی. اسامہ کا کہنا ہے جیم آرمر کے عبدالرحمان نے کئی نامور کھلاڑیوں سے پیسے اینٹھے ہیں. مسلسل رابطے کے باوجود رقم ادا نہیں کی جا رہی. چیک اور ای میل سمیت تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں. اسامہ میر نے اداروں سے عبدالرحمان کے خلاف کارروائی کی درخواست کر دی. کی موجودہ صورتحال کے باوجود PSL مینجمنٹ ایونٹ کرانے کے لیے تیار. انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں کی محفوظ سفری سہولت کا پلان تیار کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے کرکٹ سٹار کرکٹرز ڈیوڈ وارنر, اسٹیو اسمتھ, گلین میکسویل اپنی فرنچائزز کو پاکستان آنے کی یقین دہانی کرا چکے ہیں. فرنچائزز نے غیر ملکی کھلاڑیوں کے ٹکٹ کرانا شروع کر دیے. میگا ایونٹ کے لیے کھلاڑی 23 مارچ کو لاہور پہنچنا شروع ہوں گے.